آگے رکوع نمبر 5 ہے 130 سے 143. راہ حق میں جدوجہد. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا عرض یعنی چوڑائی یا ورد دونوں ہی معنی ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. نوٹ کیا آپ نے؟ جنت کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. کچھ لوگوں کو نہ جانا ہو تو ان کی مرضی، اللہ نے مومنوں کے لیے جنت کو تیار کروا دیا. اللہ کرے کہ آپ اور میں اس جنت میں داخل ہونے کے حریص بن جائیں، اور جتنی زیادہ آپ کے میرے دل میں خواہش اور حرص ہوگی، ہمارے بچے اتنا ہی زیادہ اس جنت کی طلب رکھیں گے. جو ماں باپ خود بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا دین کی، ان کے بچے لا محالہ طور پہ ویری انکانشیسلی اسی دین کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں داخل کر دے. تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا؟ اور جو لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. پورا ٹریننگ کورس ہے، آپ دیکھیں اس میں کتنے اچھے رویے آپ کو دکھ رہے ہیں. انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، بس زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. نوٹ کیا آپ نے؟ غیر مسلم کو غلبہ ہتھیاروں اور اسباب کی بنیاد پہ ملتا ہے، مسلمانوں کو فتح ایمان کی بنیاد پہ ملتی ہے. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ام حسبتم کیا کہ ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ کو رشک نہیں آ رہا ان لوگوں پہ جو احد کے میدان میں تھے؟ آج تمہیں رشک آ رہا ہے، لیکن سوچئے جب پریکٹیکلی فزیکلی دے ور ان دیٹ بیٹل فیلڈ، کیا تھا ان کے پاس؟ آج آپ اور میں جو چھوٹی بڑی سی نیکی کر بھی پاتے ہیں نا، آپ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے میں صحابہ کی نیکی رکھے نا تو سر شرم سے جھک جائے گا. صحابہ کرام متقی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفات بیان کی ہیں جو صحابہ میں تھی. آپ بھی اپنے اندر ڈھونڈ رہے، میں بھی ڈھونڈوں. پہلی بات خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا. آج ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو نا، ہمارے پروفٹ میں تھوڑی کمی ہو جائے نا، تو سب سے پہلے جو خرچہ بند ہوتا ہے نا وہ دین کا خرچہ بند ہوتا ہے. وہ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں جس پہ پیسہ لگتا ہے. نہیں آج کل حالات تنگ ہے، مہنگائی بہت ہے، اس مہینے فلاں خرچہ آ گیا. اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کیوں اتنے پسندیدہ لوگ تھے؟ کیونکہ تنگی ترشی دونوں میں وہ اپنی ذات پہ کم کر لیتے تھے.
لیکن اللہ کے راستے میں کھلے دل سے خرچ کرتے تھے، پھر غصے کو پی جاتے تھے۔ غصہ آتا تھا صحابہ کو؟ آنا چاہیے غصہ، بالکل آنا چاہیے۔ جس میں غصہ نہیں اس میں تو غیرت ہی نہیں۔ ہاں لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ پھر جن کے ساتھ برائی کرے انہیں معاف کر دیتے تھے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کو معاف کرنے کو؟ کسی کو سوچے، چلے آج کی اپنی نیکی بنائیں، فیملی میں، فرینڈس میں، نیبرز میں، گھر کے اندر کسی نے آپ کو دکھ دیا، کسی نے آپ کو ستایا، یہاں بیٹھ کر اس جگہ کو گواہ بنائیے، اس کرسی کو اپنے لیے نیکی کی جگہ بنا کر کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کسی نے آپ کا دل توڑا، کسی نے آپ کا گھر توڑا، کسی نے آپ کی بیٹی کو چھوڑا، کسی نے آپ کے بیٹے کو نقصان دیا، معاف کیجئے۔ قرآن اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو معاف کریں، دشمنوں کو دوست بنائیں۔ یہ پڑھ کے ختم ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں پارا۔ دیکھیے یہ کندھے ہیں نا، ان کو ہلکا کریں، تھک جاتا ہے نا بندہ بوجھ اٹھا کر، تو ذرا سا کسی کے گرج کا بوجھ اتاریے، کم از کم کسی ایک کو تو معاف کیجیے۔ کسی موقع پہ میں نے ایک محفل میں ایسے ہی کہا تو دور سے مجھے ایک آواز آئی، کیا اس کو بھی معاف کر دیں جس نے آپ کی زندگی تباہ کر دی؟ میں نے کہا جی آپ اس کو بھی معاف کر دیں، آپ کے کندھوں سے 5-5 کلو کا وزن کم ہو جائے۔ یہ بوجھ اٹھا کر مت پھریے۔ مومن اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتا۔ لوگ اسلام پہ حملے کر رہے، لوگ دین کو مٹانے کی کوشش کرتے، نبی کے کارٹون بناتے، آپ کو اس کا کوئی غصہ نہیں آتا، اور آپ کے 5 سے 6 فٹ کے وجود کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ غصے میں آ جاتے۔ اور اگلی خوبی کیا تھی؟ کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر آیت 137 سے 141 میں صحابہ کرام کو تسلیاں دی اللہ نے، کیا کہ فتح و نصرت بالآخر مومنوں کے ساتھ، جنگ کے نتائج دیکھ کر بد دل نہ ہو جاؤ۔ اس جنگ میں اللہ نے کھرے اور کھوٹے کا فرق دکھا دیا تھا۔ اگر احد نہ ہوتی نا تو وہ 300 لوگ پہچانے ہی نہ جاتے جو اندر سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، ہاں ظاہر میں اسلام کا نام لیتے تھے۔ تو جنگیں لوگوں کے اصل کو کھول دیا، اور جب بھی دین کے کسی کام میں حالات مشکل آئیں گے نا، وہ اصل میں کھرے اور کھوٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ اور میں کبھی بھی جھڑیں، کسی دنیا کی مشکل یا آزمائش کے نام پر ہم نیکی کے کام سے کبھی بھی پیچھے نہ ہوں۔ پھر آپ کے میرے عمل کے لیے جو اللہ کی رضا کو پانے کے پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں صدقہ کرنا، اپنے قصور کی معافی مانگنا، دوسروں کے قصور معاف کر دینا، اور غصے کو پی جانا۔ اللہ ہمیں سب پہ عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح مزید کچھ رویے ہیں، جانتے بوجھتے گناہوں پہ اصرار نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، سود سے بچنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور حق کا گواہ بننا۔ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے تیار کر دے۔ اب جہاں تک جو جنگ تھی نا، اس کا شروع کا حصہ تھا۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی، آپ کے یہاں یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ کھڑکڑی سی ہڈی آنکھ کے نہیں، اس کے اندر آپ کے ہود کی کڑیاں پھنس گئیں۔ سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے اور اس کے نیچے چینز ہوتی تھی، تو وہ چین ادھر چلی گئی تھی، اور ایک صحابی نے اس چین کو نکالا تو ایک دان ٹوٹ گیا، لیکن وہ پوری نہیں کھلی۔ پھر دوبارہ کوشش کی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پہلا دانت ٹوٹنا سمجھ آتا ہے کہ نبی کو چوٹ لگی ہے، جلدی سے دفاع محمد کروں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسرا دانت توڑانا یہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آتا۔ کبھی زندگی میں آپ کو دانت کا درد ہوا ہو؟ وہی بات، دین ان کو محبوب تھا، نبی ان کو محبوب تھے۔ بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میں نہ گر جاؤں، ماں بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ صحابہ کرام کو سچی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، اس لیے 2 دانت توڑوا دیے نبی کی کڑی نکالتے ہوئے، اور بعد میں جب وہ مسکراتے تھے نا، ہنستے تھے، تو ٹوٹے ہوئے دانتوں سے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں کس سے، آیت 144 سے 148، آخرت کے لیے تیاری اس کا ٹاپک ہے۔ وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔
بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہ مر سکتا ہے، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم جو کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور آخرت ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے نبیوں کے صحابہ جو تھے ان کی بھی تذکرے آگے ادھر، وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہر کام میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ ربانی تھے، رب والے تھے۔ انہوں نے وہن نہیں کیا۔ آیت 146 میں لفظ کیا ہے؟ فما وہنوا۔ وہن کس کو کہتے ہیں؟ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے تم میں سے کوئی کھانے کے دسترخوان پہ دعوت دے۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ کہا تھوڑے تو نہیں ہوں گے، ان میں وہن کی بیماری ہوگی۔ فرمایا ومل وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آج ہے یہ بیماری، آج مسلمان کو دنیا کی حب ہے اور موت سے کراہت ہے، ٹھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نہ موت سے ڈرے نہ زندگی سے پیار کیا، موت سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت کی تمنا ہی کرتے تھے، دنیا کی محبت میں چور نہیں تھے۔ گھر سے جاتے تھے تو سر پہ پٹکا باندھ جاتے تھے، کوئی کہتا میں اپنا کفن باندھ کے جا رہا ہوں۔ ان کو موت سے اتنا پیار تھا جتنا ہمیں زندگی سے ہے۔ پھر دشمنوں کی کثرت پر وہ دبے نہیں، لبوں پر بخشش کی دعا رہتی تھی، ہر لمحہ اس دعا کو مانگتے۔ ان کے دل کا حصہ تھی یہ دعا کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا بھی یاد کیجیے۔ ہمارے لیے عمل کے رویے کیا ہیں اس رکوع میں؟ آخرت کے ثواب کے لیے نیکیاں کمائیں، نہ کہ دنیا کی شہرت کے لیے۔ انبیاء کا ساتھ دینا ہے کیسے؟ ان کے مشن کے راہی بن کے۔ غلطی اور کوتاہی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، احسان کرنا، کافروں پر فتح کی دعا کرنی ہے، اور ثابت قدمی کی دعائیں کرنی ہے۔ اور ہماری تو یہ ساری جنگیں میدان جنگ کی نہیں ہے، علم کے میدان کی، لوگوں کو خیر کی بات دینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کبھی اس رستے سے پیچھے نہ کرے۔ یہ آیت نمبر 149 سے 155 رکوع نمبر 7 ہے۔ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ بہترین حامی و مددگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ کیا آج کے مسلمان کو اس آیت کی ضرورت ہے؟ کیا ہم ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے نہیں پھر رہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کیا ہم غیر مسلموں جیسے لکس لائک نہیں چاہتے؟ یو وانٹ ٹو لک لائک دیم، ہی شی ہر۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری مت مار دیں گے، اور ہماری نسلوں کی مت ماری جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دین ان کو محبوب نہیں کر کے دکھایا، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے۔ اس کے بعد کس نے تمہیں تمہاری چاہت کی چیز دکھا دی؟ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو جاؤ اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ بھی لوگ تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں ہم قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی جگہ پہ چل پڑتے، یعنی مقتل کی طرف چل نکلتے، یعنی جہاں ان کو قتل ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینے کے اندر کی چیزوں کو آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی آمنا سامنا ہوا، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اکثر ایک جملہ منہ پہ آتا ہے کہ جو کام کرتے ہیں ان کی غلطیوں سے بھی پیار ہے، یہ ان سے اچھے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہائے ہم سے اچھا کام نہیں ہوتا۔ مبارک ہو آپ کی غلطیاں، اللہ کو اپنے رستوں میں نکلنے والوں کی غلطی اتنی پیاری لگتی ہیں کہ احد کی جنگ میں اب دیکھیے کہ صحابہ سے ایک غلطی ہوئی نا، اللہ نبی کو تسلیاں دے رہے نا ان کو کچھ نہ کہنا، دیکھو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، جوان بچہ، ابا کو پتا چل گیا کہ آج یہ باہر ابا کی موٹر سائیکل لے گئے تھے، کہیں ٹکرا گئے اور لائٹ ٹوٹ گئی، اب بیوی کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ آج گھر میں جھگڑا ہوگا۔ تو جب شوہر آتے ہیں نا تو بیوی کونے میں جا کے کہتی ہے بات سنیں، آج کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ کیا ہوا بیگم؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ موٹر سائیکل کی لائٹ ٹوٹ گئی ہے۔ ماں کا یہ کہنا کیا ہے؟ بچے سے پیار ہے نا۔ اللہ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، اور جو احد کے میدان میں آ گئے، جو میدان کارزار میں آ گئے، جو اللہ کے کام کرنے لگے، کہ اللہ کو ان سے پیار نہیں؟ ہاں جان بوجھ کے نہیں کرنا، کیئرلیسنس نہیں اللہ کو پسند، نہ نبی کو پسند تھی۔ باقی غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، بسم اللہ۔ آپ کے میرے لیے اس پورے رکوع میں عمل کے رویے نوٹ کیجئے گا۔ آخرت کے در کی خواہش رکھنا، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پہ غم نہ کرنا، ایمان والوں پر اللہ کا فضل ہے اس بات کا یقین رکھنا، رجوع اللہ کرنا، باہمی اختلافات سے بچنا، اور منکرین کے دلوں پر مسلمانوں کا روب آتا ہے اس بات کا یقین رکھنا۔ آگے پھر رکوع ہے غزوہ احد سے متعلق، آیت 156 سے 171۔ ٹاپک لکھیے مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان۔ تیسری دفعہ دیکھیے وہ موضوع آ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، یعنی احد میں تمہیں ملی تو بدر میں تو ان کو تم سے دگنی پہنچ چکی تھی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں آمنا سامنا ہوا وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کفار کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت زیادہ نزدیک تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جن کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس سے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ یہ ہوتی تھی وہ آیت جس کو سن کر صحابہ کے اندر شوق شہادت پھوٹتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے حق میں یہاں کچھ حکم ملے ہیں۔ نمبر 1، ان سے مشورہ کرنا نہیں چھوڑنا، وشاورہم فی الامر۔ اور دوسری بات ہے کہ احد میں جو غلطی ہوئی اس سے ان کا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ نے ان کا مورائل بلند کرنا ہے، اور جن سے غلطی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ صحابہ کرام سے احد میں ایک چھوٹی سی جو غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا میسج دے دیا اللہ نے کہ دیکھیے ان کو کچھ نہیں کہنا ورنہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ نئے نئے کام کرنے آتے ہیں نا ان کی غلطیوں کو اوور لک کرنا چاہیے، ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جو پرانے لوگ پہلے بہت اچھا کام کرتے تھے کیونکہ کیئرفل تھے، ایکسائٹڈ تھے، اور اب کام چونکہ زیادہ دیر سے کر رہے ہیں تو کیئر لیس ہو گئے ہیں، اب اس نیکی کی اتنی قدر نہیں ہوئی، اب چھوڑو تو پھر ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھنی چاہیے اور ان سے وہ کام واپس لے لینا چاہیے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ جب تک آپ ڈر کے سنبھل کر احتیاط سے اپنے کام کریں گے غلطیاں بھی معاف، اور جب کیئر لیس ہو کے، سست ہو کے، ریلیکس ہو کے، لیتھارجک ہو کر اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے تو اللہ آپ سے چھین لے گا، پھر کسی اور کو دے دے گا۔ اللہ آپ سے نعمتیں ساری واپس لے گا۔ مکہ والوں سے نبی کو اسی لیے نہیں تھا اٹھا لیا کہ بس وہاں مکہ میں یہ تھا وہ تھا، اس لیے کہ مکہ والوں کو نبی کی قدر نہیں تھی، تو مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نبی کا فائدہ ہوا، مکہ چھوڑ کر کے نقصان۔ 13 سال میں 100 کچھ لوگ جمع ہوئے تھے مکہ میں نبی کو ملے، آج کی زبان میں کہ صرف 100 کچھ اسٹوڈنٹس ملے۔ مدینہ میں جا کے یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، 1.25 لاکھ تو حجۃ الوداع کی فگر ہے۔
وہاں آپ کو دین کا کام کرنے کے 100 کچھ ساتھی ملے انصار اللہ کے طور پہ، مدینہ میں آ کے لاکھوں میں مل گئے، نبی کا کیا گیا؟ نقصان ان کا اپنا ہوا۔ یاد رکھیے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے۔ اگر زندگی میں کبھی اللہ نے آپ سے کوئی کام لیا ہے تو اب اس سے اچھا کریں گے تو پنپیں گے، ورنہ نہیں پنپیں گے۔ 161 آیت سے کیا پتا چلا کہ نبی خائن نہیں ہوتے، کبھی بھی خیانت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو مال غنیمت سمیٹنے پہ تنبیہ کی گئی کہ تم مال غنیمت میں لگ گئے اور دشمن نے پیچھے سے پھر حملہ کر دیا، وہ تو تمہیں مل ہی جانا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پہ یقین رکھنے کا حکم ہے۔ کبھی اپنے لیڈر سے بدگمان نہ ہونا۔ جس کے دل میں اپنے لیڈر کے بارے میں 19-20 آئے گی، ضرور اس سے نیکی کا کام چھوٹے گا، لکھ کے رکھ لے۔ کوئی بدگمانی، کوئی ریزنٹمنٹ، کوئی ایٹیچیوڈ یا کچھ اور۔ آپ کے میرے عمل کے نقطے نوٹ کیجئے۔ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا پانے کے لیے شہادت کی خواہش رکھیے۔ دعا کر دوں، اللہ میں اپنے راستے میں شہادت کی موت دے۔ نرم مزاجی ہونی چاہیے، درگزر کیجئے، دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، پختہ عزم رکھیے، توکل علی اللہ ہو اور دین کے کام مشاورت سے کیجئے۔ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کی آیات سنیے اور سنائیے، کتاب اللہ کی تعلیم دیجئے، حکمت کی باتیں سکھائیے، معاشرے کی اصلاح کا کام کیجئے، رب سے اچھی امیدیں رکھیے اور لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ کو مجھے اس میں قبول کر لے۔ اگلا رکوع بہت سینٹیمنٹل رکوع ہے، ویری ایموشنل۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں پھر بات کریں گے۔ رکوع نمبر 9 ہے 172 سے 180، صحابہ کی جرت اور بہادری، یعنی یہ رکوع صحابہ کرام کی نظر کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا۔ مومن مشکلات میں اور بڑھ کے کام کرتا ہے اور کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم واقعی مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے ہی لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بہت بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ حمراء الاسد قصہ ہے، بدر سے بعض کہتے ہیں اور بعض کچھ اور اوقات بھی اس کے بتاتے ہیں، لیکن مسلمان ابھی ایک جنگ سے چور چور۔ احد کی جنگ میں اعصابی جنگ تھی، 70 لوگ شہداء کی صورت میں موجود ہیں،
اور زخمی ہے نبی خود. اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار اتار دیتے فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کیوں ہتھیار اتار رہے ہیں؟ ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے. اللہ کے نبی کے دل میں خیال آ گیا کہ کہیں ابو سفیان جو ہیں یا خالد بن ولید بھی اس وقت اسلام پہ ابھی نہیں تھے، کہیں یہ مسلمانوں پہ پھر حملہ نہ کر دیں. پیچھا کیا. یعنی یہ باتیں کہتے ہوئے بھی نا زبان، پنجابی میں کہتے ہیں تھڑکتی ہے، زبان کانپ جاتی ہے. ایک بندہ فوت ہو جائے ہمارے خاندانوں میں، اللہ نہ کسی کو مشکل میں ڈالے اور آزمائشوں سے بچائے. آپ دیکھیے 8-10 دن تک ہم پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، آج جا رہے ہیں، کل جائیں گے، اب تیجے پہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پورا مہینہ گزرے گا، پھر 1 سال کے بعد ورود ہو کے پہنچیں گے. 70 بڑے بڑے صحابہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی، بچے یتیم ہو چکے. اور نبی نے ایک اشارہ دیا کہ ابھی نہیں، کام ختم ہو، واپس چلو. میں پارا پورا کرنے سے ساتھ ہی کہہ دوں اگلا پارا بھی پڑھیں گے تو میرے ساتھ بس آپ میں سے چند لوگ بیٹھ جائیں گے. اللہ کرے کہ آپ سبھی کے اچھے گمان ہیں مجھے. لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھیے، سب چل پڑے اور جا کے حمر الاسد جگہ تھی، ایک کنواں تھا، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال دیا. ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان دیکھو پیچھے آ رہے ہیں. کسی کو رشوت دے کر بھیجا، نعیم بن مسعود نام کا ایک شخص تھا، کہ جا کے لوگوں کو صرف ایک میسج تو دو کہ ابو سفیان تو بہت بڑی فوج لے کے آ رہا ہے، فریش فوج مکہ سے اس کے ساتھ آ رہی ہے اور ابھی تمہارے ساتھ لڑے گی. خیال کیا تھا کہ ان کی ہمتیں ٹوٹے اور یہ جائیں. اور صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں تو اللہ کافی، آ جاؤ بسم اللہ، ہم کھڑے ہیں. ایمان اور بڑھ گیا. مومن کا ایمان مشکلات کی زمین پہ زیادہ اگتا ہے. ابو سفیان کو ضرورت نہ ہوئی دوبارہ آنے کی. اس نے کہا ہائے ہائے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ پراسرار بندے ہیں. واپس چلا گیا اور جو وہاں چیزیں تھی وہ مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کو ملی، خوشی خوشی واپس. اللہ کہتے ان کو تو تیر اور کانٹا بھی نہیں لگا. تو اللہ کے رستوں میں ہر جگہ تکلیف نہیں آتی. لکھیے گا یہ بات. لن تنالوا البر کا پارا آپ کو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ تو دیکھو، اللہ کو تمہارے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. دیکھیے بچے کے ہاتھ میں کینڈی ہے، آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، کہتے مجھے دینا، تو بچہ اور بھی زور سے پکڑ لیتا، بلکہ 2-3 کینڈیاں تو اس کو چھپائے گا. تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں نے تو نہیں لینی تھی، میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی، میں تو نہیں کینڈی کھاتی. بس لکھیے اللہ کو آپ سے مجھے کچھ نہیں لینا، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ آپ کا میرا دل دیکھتا ہے. چلیے عمل کے رویے نوٹ کیجئے. اس رکوع میں سے رسول اللہ کی اطاعت کرنا، احسان کرنا، لوگوں کے ڈرانے پر ایمان اور بڑھے. اب آپ کا ایمان بڑھے گا جب لوگ آپ کو ڈرائیں گے. تو لوگوں کے تنگ کرنے پہ حوصلہ رکھیے، اللہ کی رضا پہ چلیے اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیے. یہی صحابہ کی سنت تھی، اسی پہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا تھا.